اب آدم علیہ السلام جنت سے اپنی ڈیوٹی کے لیے روانہ ہوئے، اپنے عہدہ کو سنبھالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا، تیاری مکمل ہوئی، تربیت بھی ہو گئی، سب کچھ خون میں شامل ہو گیا۔ اشیاء کو جاننا، نام جاننا، یہ آج بھی جاری ہے۔ پھر کچھ اشیاء سے روکنا اور کچھ کرنے نہ کرنا، اور پھر یہ سب فطرت میں شامل ہو گئے۔ نئے احکامات لے کر اللہ کا خلیفہ زمین کی طرف آنے لگا۔ اللہ نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض، مفہوم کیا ہے؟ اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ اتر جانا بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے ابا کہیں اوپر تھے۔ تو جنت کا معنی کوئی زمین کا باغ نہیں ہے، جنت سے مراد وہی جنت ہے جو جنت ہم بولتے ہیں، جہاں مرنے کے بعد ہم جائیں گے۔ اور یہ جنت ہے کہاں؟ جہاں یہ جنت ہے وہیں ہمارے باپ آدم علیہ السلام تھے۔ اب میں سورہ نجم پڑھنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 14 اور 15 ہے، اسے آپ پڑھیں گے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے پاس اور اس کے پاس جنت ہے۔ تو جنت سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے پاس ہوئی۔ تو ہمارے با آدم علیہ السلام بھی اسی جنت میں رہے 100 سال کے لیے یا زیادہ، یا جتنا بھی بنتا ہے۔ اور پھر جب تربیت مکمل ہو گئی تو اب آپ کو زمین کی طرف بھیجا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں رکھا تو ساتھ یہ فرمایا، اب میری دلیل یہ سنیے گا، یہ میری دلیل ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، کہ آدم علیہ السلام زمین کے کسی باغ میں نہیں تھے جیسے کچھ مسلمانوں نے بھی بیان کر دیا، وہ اوپر ہی تھے آسمانوں پر۔ مسلمانوں کی ٹریجڈی یہ ہے کہ جب عقل سے یہ دلیل نہ دے سکے نا، یا کوئی دلیل ان کو نہ ملے، تو یہ خود جھک جاتے ہیں، ویٹ نہیں کرتے کہ اللہ کا یہ کلام ہے، کبھی نہ کبھی تو ثابت ہو جائے گا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا جب جنت میں رکھا۔ یہ جو لائن ہے یہ ہمیں بتاتی ہے، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام اوپر بلندی پہ تھے، کسی خاص جگہ میں تھے، زمین پہ نہیں تھے۔ اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17، 18، 19، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ، اب ذرا غور سے سنیے گا، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ یہ 4 چیزیں ہیں جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے۔ لا تجوع، بھوک نہیں لگتی۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ زمین پہ کون سا باغ ہے جہاں آپ کو رکھا جائے اور آپ کو بھوک نہ لگے؟ لا تارا، نہ ننگا ہوگا، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پہ ہو کہ ننگے نہیں ہو گئے یہاں۔ تو اب بتائیے کہ زمین پہ کون سی ایسی باغ ہے کہ جہاں آپ گھس جائیں تو آپ ننگے نہ ہوں؟ لا تسمعوا، نہ پیاس لگے۔ اب آپ بتا دیجئے زمین پہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ رہیں، ٹھنڈی سے ٹھنڈی جگہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو پیاس نہ لگے۔ اور لا تدہا، دھوپ نہیں۔ تو وہ کون سا زمین پہ ایسا باغ ہے کہ جہاں دھوپ نہیں ہوتی؟ بھئی دھوپ نہیں ہوگی تو اس کے اپنے درخت کیسے اگیں گے اس باغ کے؟ تو یہ 4 نے یہ بتایا کہ یہ صفات دنیا کے کسی باغ کی نہیں ہے، کہ لا تجوع، لا تارا، لا تسمع، لا تدہا، یہ 4 صفات یہ صرف جنت کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو وہی اگر کوئی زمینی باغ تھا تو آپ جب باہر نکلے تھے معافی مانگ کے پھر اندر چلے جاتے، بھول کیوں گئے؟ روتے کیوں رہے؟ تو آدم علیہ السلام کا اس وجہ سے انکار مت کرو کہ جی اوپر سے بندہ کیسے آئے گا، تمہاری عقل میں نہیں آتا۔ تو تب نہیں آتا ہوگا، اب تو ہے نا۔ اوپر سے بلندی سے نیچے چھلانگ لگا کر آ جانا یہ پاسبلٹی ہے جب اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اور آپ کے کاموں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنی عقل پر کیوں اللہ کے کاموں کو قیاس کرتے ہو؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بلندی سے چھلانگ لگا کے، آپ دیکھو نا ہماری مثالیں، ہماری چیزیں کم تر ہوتی ہیں، کامل نہیں ہوتی، لیکن مثال تو ہے نا۔ ایک آدمی نے چھلانگ لگائی ہے اسپیس سے، یہ آسٹریا کا آدمی ہے فیلکس۔ اس نے پہلے جو تربیتی مشق کری تھی 71,561 فیٹ کی بلندی سے اس نے چھلانگ نیچے زمین پر لگائی۔ اس کے بعد 2012 میں فیلکس نے 39,068 مائلز کی بلندی سے چھلانگ لگائی اس نے، اور زمین پر آتے ہوئے اس کی رفتار مختلف بنتی گئی، 769 مائلز پر آور کی رفتار سے بھی یہ آیا ہے بیچ میں۔ تو اس نے لباس وہی پہنا ہوا تھا جو خلا نورد پہنتے ہیں، جاؤ جا کے دیکھ لو۔ تو تعجب کی بات ہے یار، تم ناسا کی مدد سے وہ فیلکس نے جو چھلانگ لگائی وہ مان لیتے ہو، آدم علیہ السلام کی نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہوتا ہے وہ ایسی چیز بناتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ اپنی کڈنی دیکھ لو، اور کڈنی کا جو کام مشین کر رہی ہے اسے دیکھ لو، بس اس کو برابری کر لینا تو سمجھ میں آ جائے گا اللہ کے کام اور آپ کے کام۔ تو آدم علیہ السلام کا نیچے آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر جانا، دونوں نے یہ بتا دیا کہ انسان جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے جسم اور روح کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کا آنا مان رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا جانا مان رہے ہو،
تو کیا وجہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، کیا وجہ ہے کہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج نہیں مان رہا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ اسلام کی نہیں ہے، تبلیغ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف کرو۔ اسلام اور قرآن ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام نیچے آ رہے، عیسیٰ اوپر جا رہے، تو جو ان کا امام ہے وہ کیا اوپر جا اور آ نہیں سکتا؟ میں اسپیشلی طور پر بیت المقدس اسرائیل میں، اب اس کا نام اسرائیل بار بار لیتا ہوں، ظاہر ہے فلسطین کا، وہاں نہ ان کا پاسپورٹ ہے اپنا، نہ ان کا کوئی پلیٹ فارم ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ایئرپورٹ تک نہیں ہے ان کا، تم نے خود ہی دے دیا نا ملک۔ تو وہ بیت المقدس میں خاص طور پر گیا وہ مسجد دیکھنے کے لیے جس مسجد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق باندھا گیا تھا، اس کا نام ہی مسجد براق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے بیت المقدس کے ٹرپ کے اندر میں نے وہاں جا کے 2 نفل پڑھے، میں نے دعائیں مانگی اور اس کنڈے کو ہاتھ لگایا جہاں حضور کا براق باندھا گیا تھا۔ تو وہ مسجد براق بتلا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ تو وائسرائے کا منصب سنبھالنے جب آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کو نصائح کی، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بات کی جاتی ہے۔ وَلَكُمْ پہلی بات یہ کہی سورہ بقرہ آیت نمبر 37، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ سنو، یہ جو آپ کا ٹھکانہ ہے نا یہاں، یہ ایک مدت تک ہے، فائدہ اٹھانا رہنا یہ ایک مدت تک ہے، اور اس کے بعد واپس۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو فائدہ اٹھانا ہے، فائدے کی جو چیزیں ہیں وہ اسی پلانٹ پہ ہیں اور کسی جگہ نہیں ہے۔ اعراف کی آیت نمبر 25 پہ فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، بات واضح ہوگی بھائی، اسی میں تمہیں زندگی اسی میں ہے، اسی میں مرنا ہے اور اسی سے پھر نکالے جاؤ گے۔ تو اس پلانٹ میں ہی تمہاری زندگی ہے، باقی تم کی جو جا رہے ہو تم قوم کا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہو، اپنا بھی کر رہے ہو، تم لوگ زندگی یہی ہے، زندگی کے اسباب جو ہیں وہ یہی ہیں۔ اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بھائی جب کبھی میری طرف سے ہدایت آئے تو ضرورت کے مطابق ہدایت بھیجیں گے، تو ہدایت کی جو پیروی کرے گا وہ بے خوف و غم ہوگا، اور جو جھٹلائیں گے انکار کریں گے وہ دوزخی ہوں گے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ان سے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری نصیحت سے میری یاد سے اعراض کیا اس کی روح کی روٹی کو تنگ کر دیں گے۔ اس سے مراد ظاہری روٹی مت لو، جو اللہ کے دشمن ہے ذکر نہیں کرتے ان کے پاس روٹی زیادہ ہے، یہ تصوف کی بہت بڑی آیت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے کہ اس کی روح کی روٹی سکون بند ہو جائے گا۔ تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اور چند خاص کلمات سکھا دیے۔ کچھ لوگوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا جی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ کے بندے یہ تو اسی وقت انہوں نے بول دیے تھے اوپر ہی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے سکھائے ہیں، تو وہ جو سکھائے ہیں وہ کوئی خاص ہوں گے، تو وہ خاص کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ خاص کلمات ہیں۔